على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. Honorable Prime Minister Jammu Kashmir, Rajan Rawat Saab, Nafeez Zikriya Saab, distinguished parliamentarians, panelists, organizers, Youth Association of Pakistan, سب کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آرگنائزرز کو خاص کر راجہ صاحب آپ کو اور اپنی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 5 جنوری کے حوالے سے جس کو کشمیری عقیدت سے اس دن کو نہ صرف مناتے ہیں بلکہ اقوام متحدہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان 5 جان 1949 جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو پلبسائٹ فری اینڈ فیئر کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ کی جو کلوز ہے 7 جس میں آپ نے یہ ایمفیسس دی اور کمٹمنٹ کی کہ آپ کو مذہب کے، مسلک کے، مائنورٹی کے بیس پہ نہ کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا جائے گا، آپ کو برائب نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی طریقے سے سپریس نہیں کیا جائے گا، آپ کی آواز بند نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے گا. 72 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا اور خاص کر میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاؤں، اور یہاں پہ بڑے اسٹالورٹس بیٹھے ہیں. جہاں تک رول آف اے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہے، جو رول راجہ نجابت صاحب نے پلے کیا اور ان کی ٹیم نے پلے کیا، یا کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول جو پلے کیا، وہ خراج تحسین کے علاوہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسی طرح نفیس ذکریہ صاحب کو میں نے دیکھا انگلستان میں 5 اگست جب 35 اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا ہندوستان میں، تو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور اس انٹریکشن کے علاوہ میں 6 یورپین کنٹریز میں گیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری فلائٹ تھی یہاں سے، کیونکہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا تھا کہ جتنے وزیر ہیں سارے آپ جائیں اور گلوبل کی فورمز کو ریچ آؤٹ کریں. تو کیونکہ یورپ میں رہا ہوں اور اس کڑی کے اور اس سوچ کے حوالے سے مختلف یورپین کنٹریز میں گیا، تو میری فلائٹ تو آج جو سب سے زیادہ اہمیت جس کو دینی چاہیے وہ آج ہے ریزولوشنز UN کی کمٹمنٹ. اور جب ہم نے 2020 میں 40 ایئرز آف ہوسٹنگ آف افغان ریفیوجیز منایا، اور جس میں سیکرٹری جنرل UN کو پاکستان میں انوائٹ کیا، اور وہاں پہ تمام اگینسٹ آل آڈز جو جھوٹ اور جو فریب اور جو مکاری جو ہندوستان نے یورو ڈس انفو نے جس طرح اس کو ایکسپوز کیا، اس کے باوجود سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں آ کے UN سیکرٹری جنرل نے کیا کہا کہ UN ریزولوشنز انٹیکٹ ہیں. پھر جب پرائم منسٹر جنیوا گئے، اس کے علاوہ 2 دفعہ UNGA میں ڈفرنٹ گلوبل فورمز پہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کے ساتھ جنیوا میں جو میٹنگ تھی، میں اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا. یہ تمام چیزیں آج قوم کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آپ میری بھی عزت ہیں. بے شک آپ ایک ڈفرنٹ پولیٹیکل کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے منتخب کیا. آج آپ ہر کشمیر کمیٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں سب سے پہلے انویٹیشن آپ کو جاتا ہے. We own and we value you. President Azad Kashmir,
آپ حریت کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, جتنے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں, کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول, جتنے بھی آپ کے وہ تمام موورز اینڈ شیکرز ہیں, ان سب کو ریچ آؤٹ کرنا. اور آپ کے لیے جب 5 اگست 2020 جب ہم آزاد کشمیر آئے مظفر آباد, تو پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ اپنی سوچ اور فکر, اور ان کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے, آپ کو جو بھی کسی چیز کی آپ کو مورل یا پولیٹیکل سپورٹ یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ, یو آر انٹائٹلڈ ٹو ریز یور وائس. وہاں پہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, اور آپ گوائیں اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور باقی سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں آئی ہیو ٹو ریز اے پوائنٹ. یہ جب مجھے اکیلے میں ملتے ہیں, یہ باقی سٹیک ہولڈرز تو ان کے گلے شکوے ہیں, اور آج میں حیران ہوں کہ سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کریں, بات کریں. اور ان سے میں نے کہا کہ دس از دا ٹائم, دس از این اپرچونٹی, اسپیک یور ہارٹ. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, کشمیر کمیٹی میں جتنے ممبران ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب فارمر پرائم منسٹر, آپ کے ایل آئی ہیں, شیری رحمان صاحبہ آپ کی ایل آئی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز فورن افیئرز کی, پھر خرم دستگیر صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب, کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, بیرسٹر سیف ایم کیو ایم سے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی, یہاں پہ میری بہن نورین ابراہیم صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ سٹیک ہولڈر ہیں. ان کے گھر میں الحاق پاکستان کا فیصلہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں ہوا تھا. یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں نے ہر جگہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اور آپ کو ریچ آؤٹ کیا. اسٹینڈنگ جب بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, پہلا انویٹیشن آپ کو, اینڈ وی پرووائڈیڈ این اپرچونٹی کہ آپ ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں اور ہم مل کے آگے جائیں. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, جہاں تک بات ہے ٹانگیں کانپنے کی, ابھینندن کسی کو نہیں بھولا. پرائم منسٹر اور اس حکومت میں اور ریاست پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز میں کشمیریوں کی, انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیریوں کی ماؤں بہنوں بزرگوں, ان کے جوانوں بچیوں کو, ان کو عزتوں اور ان کی سوچ کو سلام ہے. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے تمام بزرگ جوان بہنوں اور بچوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کا بچہ بچہ, میں قبائل ہوں, پاکستانی قوم کا بچہ بچہ, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, خیبر ایجنسی, اورکزی ایجنسی, کرم ایجنسی, مومن, باجوڑ, یہ تمام, اور ایفارز اور تمام سیٹلڈ ایریا کے پشتون, چاہے وہ یوسف زئی ہیں, چاہے وہ خٹک ہیں, چاہے وہ جس سوچ کے ہیں, چاہے وہ افریدی ہیں, شنواری ہیں, داوڑ ہیں, مسعود ہیں, مومند ہیں, باجوڑی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایسے سیسا پھیلائی دیوار تب بھی کھڑے ہوئے تھے, آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اور بات یہاں نہیں رکھتی پرائم منسٹر صاحب, پنجاب کے, چاہے وہ آرائی ہیں, چاہے وہ ڈوگر ہیں, چاہے وہ چودھری ہیں, چاہے وہ کوٹھار بیلٹ کے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, پنجاب کا کونا کونا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح سندھ, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, چاہے وہ سینٹرل سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہاں کا بلوچ ہے, چاہے وہاں کا پشتون ہے, بروئی ہے, وہ آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کی سول آرم فورسز, پاکستان کی تمام سوچ, پاکستان کی اکیڈیمیا, پاکستان کی یوتھ, پاکستان کا بچہ بچہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد, دھرتی ماں کے بعد ایک چیز ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ نو فادر وداؤٹ اے ڈاٹر, اسی طرح نو کشمیر کاز وداؤٹ anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. ہم یہاں بلیم گیم نہیں کرنے آئے. آپ آزاد کشمیر کے نہیں, میرے بھی آزاد کشمیر کے, میرے لیے بھی پرائم منسٹر ہیں. آپ کو ہمیشہ باپ کا اور بزرگوں کو عزت دی. ابھی بھی میں نے آپ کے کوڑوں کو ہاتھ لگایا. کیوں لگایا؟
You deserve it and you have earned it. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب, جب بات آتی ہے آپ نے اپنی سپیچ میں کچھ چیزیں, اور یہ چیزیں کیونکہ ایو خاص کر یورپ ڈسنفو لیب نے 115 ممالک میں 750 لیبس کے ذریعے جتنا گمراہ کن جھوٹ بولا, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار, آج پوری دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان کی مودی حکومت نے کہا کہ جی ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو کشمیر لے کے گئے. وہ جھوٹ تھا, وہ پارلیمنٹیرینز تھے ہی نہیں. انہوں نے یو این کے مختلف پلیٹ فارمز کی تصویروں کو پاکستان کی گلگت بلتستان اور بلوچستان کے حوالے سے ایک الگ رنگ دیا. ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ ٹو ہیوملیٹ پاکستان, آئسولیٹ پاکستان. پاکستان کی ملٹری کو جو اسٹرینتھ ہے, بنیاد ہے اس ریاست کی, انہوں نے سول ملٹری کے علاوہ سی پیک, بلوچ فالٹ لائنز پہ کام کرنے کی پوری کوشش کی. اور اس جھوٹ کو انہوں نے اتنے حد تک پھیلایا کہ 15 سال سے ہر فورم پہ وہ جھوٹ بولتے رہے. آج الحمدللہ وہ ایکسپوز ہو گئے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, کون کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں؟ آج آپ نے کھل کے بات کی, میڈیا کے سامنے بات کی. آپ گلوبلی ڈفرنٹ فورمز پہ گئے. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور آپ کی ٹیم, ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم رکے ہوئے, ہم نے باقاعدہ پلان کیا ہوا ہے. اس میں پرائم منسٹر پاکستان کی انڈورسمنٹ ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انڈورسمنٹ ہے کہ ٹوگیدر ایز اے ٹیم وی ول ورک اینڈ ڈو دی نیڈفل. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, میپ کی بات کی, اس سے پہلے کیوں وہ کمٹمنٹ نہیں تھی؟ آپ نے گرداسپور کی بات کی. پرائم منسٹر صاحب, میرا جو بچہ ایم فل, پی ایچ ڈی یا جو اسکالرشپ کے علاوہ جو ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں بچہ پڑھتا تھا, اور جب بھی وہ کشمیر کے حوالے سے, اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے, یا کشمیر کے بچے یا بچیاں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے جب وہ دیکھتے تھے تو پاکستان کے میپ میں اس کی جگہ نہیں اور ڈسپیوٹڈ, اور ہندوستان اس کو اپنے میپ میں دکھاتا تھا. بچوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, آواز اٹھنی شروع ہوئی. 72-73 سال یہ پولیٹیکل میپ میں پاکستان کی وہ کمٹمنٹ جو شہرک جس کو کہا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے, وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ہم نے تمام اس سے پہلے فورن آفس میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, اے این پی, ایم کیو ایم, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا گیا. اور کیا کہا گیا پرائم منسٹر صاحب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے کہ ماسٹر اسٹروک ہے, ماسٹر اسٹروک ہے. یہ بات پہلے ہونا چاہیے تھا. اندر بات کچھ, باہر بات کچھ. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اگلی چیز آنریبل پرائم منسٹر صاحب, مودی, آپ نے کہا مودی نے ماسٹر اسٹروک کھیلا. مودی نے اگر ماسٹر اسٹروک کھیلا ہوتا تو آج ہندوستان کے تمام مسلمان, تمام اقلیت اور تمام کشمیری اور ایون سکھ آج کیا کہتے ہیں کہ جناح صحیح تھے اور ہم غلط تھے. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ مودی جو فاشسٹ اپروچ ہے, جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائر ہے, جو انفارمیشن ٹیررزم کر رہا ہے, ڈیموگرافک ٹیررزم کر رہا ہے, اور وہ جو خاص کر مائنورٹیز کو جس طرح وہ بلی کر رہے ہیں, گھر واپسی پروگرام, وہ پوری دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, انٹرنیشنل میڈیا کیوں پہلے کور نہیں کرتا تھا؟ یورپین یونین, ہاؤس آف کامنز, ہاؤس آف لارڈز, اسی طرح یو ایس کانگریس, 24 سے لے کر 30 سینیٹرز نے پومپیو کو لکھا. اراؤنڈ 700 ڈفرنٹ پارلیمنٹیرینز نے مختلف طریقوں سے کشمیر کے اوپر اپنی آواز اٹھائی. آج فرینڈز آف لیبر ہو, ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ انگلستان میں ہو, اسی طرح چاہے ڈینش پارلیمنٹ, چاہے وہ اسکاٹش, خاص کر جو ڈینش, اور پھر اس کے علاوہ نیدرلینڈ پارلیمنٹ ہو, مختلف پارلیمنٹ میں اس پہ بات شروع ہو گئی ہے. تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب, the sole objective of ours is کہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی کہ ہمیں کوئی کہے. یہ نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی نمبر 1, نیوکلیئر, اینڈ دوسرا کشمیر. اس پہ کوئی سودے بازی مائی کلال کر نہیں سکتا. یہ قوم اس کو جینے کا حق بھی نہیں دے گی جو ان پہ کمپرومائز کرے گا. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج آپ نے بتائی کہ کشمیر کے حوالے سے خبر, آنریبل پرائم منسٹر صاحب, ہم نے جو انیشیٹوز لی ہیں, میں 2 ماہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں, آج ابھی بھی میں نے آپ کو ریکویسٹ کی,
राजा निजामत साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहता हूं? नंबर 1, एकेडेमिया। हमने एकेडेमिया को ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हवाले से एकेडेमिया को एंगेज किया। डॉक्टर फाय, डॉक्टर नबी, डॉक्टर अमजद खान, ये अमेरिका में वो बैठे हैं जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के वो स्टॉलवर्ड्स हैं जिनको दुनिया वैल्यू करती है। उनके यूनिवर्सिटीज में कश्मीर पे नैरेटिव नहीं आता, हिंदुस्तान का नैरेटिव आता है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस लाइन कि कश्मीर की आवाज भी यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स में पहुंचे, आर्टिकल्स लिखे जाए और दुनिया को और ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स को प्रेशराइज किया जाए। डिजिटल एरेना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, बच्चा और बच्ची जब किसी भी तरीके से गूगल पे कश्मीर के हवाले से कोई सर्च करते हैं, इंडियन नैरेटिव आता है। वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू गूगल, टू एप्पल, इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी तरह ट्विटर, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एंगेज किया, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को एंगेज किया, आपके बाकी स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया। इसी तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यूथ एम्बेसडर्स को कश्मीर के पाकिस्तानी के व्लॉगर्स बने, ब्लॉगर्स बने, वो जो हिंदुस्तान हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर से मेरे बच्चों को और बच्चों के ज़हनों को डिवाइड कर रहा है, आप उनको बताएं कि वेयर वी स्टैंड एज अ कश्मीरी, कश्मीर के 10 असला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा प्राइम मिनिस्टर, आपकी ये अल्फाज हैं कि वो मुझे वैल्यू करते हैं। क्यों ना वैल्यू करें? प्राइम मिनिस्टर साहब आपको वैल्यू करेंगे बिकॉज अल्लाह ने आपको वो ओहदा और रितबा और इज्जत दी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यहां पे बात नहीं रुकती। अनदर एरिया, IPU, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस एंगेजमेंट ग्लोबल लेवल पे, इसी तरह रीच आउट करना 22 ग्लोबल फोरम्स को, पोप को रीच आउट करना, मूवर्स एंड शेकर्स को रीच आउट करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके बाद ह्यूमन राइट, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना। हमने थिंक टैंक्स के साथ अभी एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के साथ कि वो हमें रिसर्च करके बताए और हम दुनिया के सामने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच और पार्लियामेंट्री अप्रोच के जरिए हम हिंदुस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आज का दिन यूनिटी का दिन है, यूनिटी का दिन है। हिंदुस्तान हमें चाल में फंसाना चाहता है, हिंदुस्तान खुद उस चाल में फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी हैज बीन एक्सपोज टू द कोर, अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड में आपको मैं एक चीज बताता चलूं, हमेशा हमेशा इख्तिदार रब का होता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, 6 माह 5 माह की बात नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान धरती माँ के लिए, मफादात पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए हम एक हैं इंशाअल्लाह। We will keep on exposing India. और बात यहाँ नहीं रुकेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। We had the ability to raise our voices for the oppressed ones, and we will keep on raising our voice inshallah. It's not about Islam, it's not about Kashmir, it's about humanity, इंसानियत की बात है। हमने दुनिया के उन ऐवानों में बैठने वालों को झंझोड़ना और उनसे पूछ रहे हैं कि फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, हिरोशिमा नागासाकी के अभी तक असरात खत्म नहीं हुए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फील फ्री, कश्मीर कमेटी में आपकी हर प्रेजेंस को क्यों वैल्यू करती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम आपको वैल्यू करते हैं। मैं आपके बगैर 1 इंच नहीं जा रहा। उस दिन के बाद मेरी मीटिंग इसलिए नहीं हुई कि जब तक आप मुझे टाइम ना दें, क्योंकि मैं कल को अगर कोई इनिशिएटिव कश्मीर कमेटी ने ले लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपने ये किसी फोरम से आवाज आई कि हमें तो कश्मीर कमेटी ने, क्या हम इस मुल्क और इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा नहीं है, फिक्स बॉडी का मैं हिस्सा नहीं हूं? दैट्स व्हाई आई हैव टोटली फोकस आप पे रखा हुआ है। आप नब्ज और नर्व सेंटर को जानते हैं। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज यहां से आवाजें जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती हैं, जब कंफ्यूज वाइब्स जाएं तो कंफ्यूज होती हैं माएं और जवान, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदुस्तान ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बड़ा शातिर है, लेकिन उसकी तमाम चालाकियां एक्सपोज हो गई हैं। टुगेदर वी इंशाल्लाह विल डू द नीडफुल। मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से आज के दिन की जो अहमियत है, एक दफा फिर मैं इंडोर्स करूं, हम कल्चरल फ्रंट को अब इस्तेमाल कर रहे हैं।